حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سارے جہان کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، والی بدھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس اللہ کے حبیب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین رب کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند، اعلیٰ، عرفہ مقام کائنات کے اندر عطا فرمایا کہ جن کی نبوت، جن کی رسالت کا اقرار خالق ارض و سما نے جماعت انبیاء سے دیا، اور انبیاء اکرام نے رب العالمین سے یہ عہد کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مولا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرے محبوب تشریف لے آئے، نبوت پیچھے ہٹا کے امتی بن جائیں، معاون و مددگار بن جائیں، پھر سابقہ پیغمبروں کو نہ چلے سابقہ پیغمبروں کو رب العالمین نے جو کتابیں عطا کی، جہاں ان کتابوں میں مسئلہ توحید کو ذکر کیا، وہاں نبی علیہ السلام اور آپ کے یاروں کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ جیسے مالک کائنات فرما رہے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے یار ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی شان تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی، اور مسند احمد میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا بیٹا تیمارداری کے لیے گئے، آقا پوچھتے ہیں یہ بتا
اس کتاب میں میرا ذکر ہے، اس نے تعصب کی بنیاد پہ انکار کر دیا۔ بیمار بیٹا بول اٹھا، ابو جان فلاں جگہ پہ آمنہ کے لال کا ذکر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری شان کو جانتا ہے پہچانتا ہے کلمہ پڑھ لے۔ وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ کہتا ہے اے میرے لخت جگر، جو ابو القاسم تجھے کہتے ہیں مان دے۔ کلمہ پڑھا، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری دعوت پہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ ایک اور مقام پہ مالک فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ تو میرے وہ محبوب ہیں جن کی شان تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے۔ اب میں صحیح بخاری کی وہ عبارت پڑھنے لگا ہوں کہ تورات میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے درج ہے۔ حرز للأمیین، محبوب آپ اس دھرتی پہ ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں۔ سمیت کل متوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری رسول جو دھرتی پہ آئے گا نہ سخت دل ہوگا نہ بد اخلاق۔ دیکھتے نہیں کہ ساری زندگی آقا نے برائی کا جواب برائی سے دیا ہی نہیں، اچھائی کرتے ہیں۔ جاہل آتا ہے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیتا ہے کہ رب العالمین نے جو مال آپ کو دیا مجھے بھی دے دے۔ ان سامان سے لاد کے گلے میں کپڑا ڈالنے والے جاہل کو دے دیا۔ ایک اور جاہل آیا، اس نے مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام غصے میں آ گئے، اتنا بدتمیز کہ اس نے رب کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیا۔ محبوب اجازت دے دو پٹائی کریں۔ فرمایا اس کا پیشاب رک گیا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے فارغ ہوا، آقا نے پاس بلایا۔ یہ مسجد رب العالمین کا گھر ہے، عبادت کے لیے پیشاب کے لیے نہیں۔ کہتا ہے بندہ
پھر آپ دنیا میں آئے، حالات کیا تھے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں حالات دیا۔ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ لوگوں، رب العالمین کی وہ نعمت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، گلے کاٹ رہے تھے، خالق کائنات کو اپنے بندوں پہ ترس آیا۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے کائنات میں مبعوث فرمایا، اور کہیں پہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا یہ تو وہ میرے رسول ہیں جن کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ ذبح کر رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے، معمولی بات پہ لڑ رہے تھے، خون کی ندیاں بہا رہے تھے۔ خالق کائنات کو ترس آیا، رب العالمین نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء آئے، کوئی کسی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی کسی قوم کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے، وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ خالق کائنات نے ان کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا دیا، محبوب مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات کے باسیوں کو بتا دے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام پیغام ہدایت کو لے کے آئے تھے، لیکن ایک قوم کی طرف آئے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے بڑے شعیب علیہ السلام بن کے آئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام آئے تھے۔ کوئی کسی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی کسی قوم کا بڑا
دین کامل لے کے آیا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. میں دین کامل بھی لے کے آیا ہوں، غلبہ اسلام کا نبوی مشن بھی لے کے آیا ہوں. اتنی بلندیاں رب نے عطا کی ہیں. اور میں قرآن مجید کو کھولنے لگا ہوں. مالک ارض و سما نے اپنے محبوب کی نبوت کے تذکرے ارے کائنات میں کیسے کیے. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میں کائنات کے لیے بشیر بن کے آیا ہوں، نذیر بن کے آیا ہوں. دوسرا مقام یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں شاہد بن کے آیا ہوں، مبشر بن کے آیا ہوں، داعی الی اللہ بن کے آیا ہوں، وسراجا منیرا سراج منیر بن کے آیا ہوں. بس ٹھیک ہے، بس رکھو. یہ مقام رب نے مجھے عطا کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. پہلے جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا رب نے عذاب کے کوڑے برسا دیے. کسی کو آسمان سے پتھر برسا کے ہلاک کر دیا، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا. لیکن محبوب کے زمانے میں اجتماعی عذاب نہیں آیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا، آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں برساؤں گا. ربانو معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے تجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا. اور حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی. ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ارے کیا مقام اللہ نے دیا. پہلے نبی آئے، نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے. ارے آمنہ کے لال آئے، عالمگیر نبوت بھی لے کے آئے، آفاقی پیغام بھی لے کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن بھی لے کے آئے. اور دنیا والوں سنو، ساتھ اکیلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ خاتم النبیین بن کے آئے. دنیا والوں سنو، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت. میں آمنہ کا لال آ گیا ہوں. خالق نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا ہے. اب زمین
کوئی نبی رسول بھی نہیں آئے گا. اب جبرائیل فرشتوں کے سردار بھی زمین پہ نہیں آئیں گے. اب آسمان سے رب کی وحی بھی نہیں آئے گی. یزدانی شہید تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے. جب مثال دیا کرتے تھے, ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے دنیا والوں سن لو, ٹرین جب راولپنڈی کے اسٹیشن پہ چلتی ہے, راستہ میں لالا موسیٰ بریک ہے, گجرانوالہ بریک ہے, حیدرآباد بریک ہے, سکھر بریک ہے, روڈی بریک ہے. جو راولپنڈی کے اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے اس کی آخری بریک کراچی ہے. اور دنیا والوں سن لو, جو کراچی سے آگے ٹرین چلے گی وہ پانی میں گر جائے گی. جو آمنہ کے لاکھ سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے. آپ خاتم النبیین بن کے آئے. ارے ایک اور انداز سے بات کروں, آج نماز موڑ کے کسی دروازے پہ علاقے کے MNA کی گاڑی آ جائے, ایری زمین پہ نہیں لگتی. میرے رابطے دیکھو, میں للو پنجی نہیں ہوں. علاقے کے MNA نے ڈرائیور کو گاڑی دے کے بھیجا. ارے آج نماز موڑ کے کسی آدمی کے دروازے پہ MNA اور MPA کی گاڑی آ جائے, ایری زمین پہ نہیں لگتی. محبوب تیری شان کے کیا کہنے, تیری رفتوں کے کیا کہنے, تیری بلندیوں کے کیا کہنے. آقا تیرے در اقدس پہ تو جبرائیل آئے, براق لے کے آئے. براق پہ محبوب کو سوار کر دیا گیا, براق شوخی دکھانے لگا. جبرائیل امین کہتے ہیں اے براق شوخیاں نہ دکھا, آج تک تیرے اوپر اتنا عظیم انسان سوار نہیں ہوا. حضرات پھر رب نے سفر کا تذکرہ قرآن بنا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خالق محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی. جب میرے آقا مسجد اقصی پہنچے, منظر کیا ہے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, خلیل اللہ, ذبیح اللہ, کلیم اللہ آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جیسے تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو گھر سے باہر نکل کے سینے سے لگاتے ہو سب بسم اللہ جی آیا نو, آلن و سالن مرحبا مرحبا. انبیاء استقبال کر رہے ہیں. حضرات جب وہاں پہ نماز پڑھانے کی باری آئی, آدم علیہ السلام موجود ہیں, نوح علیہ السلام موجود ہیں, خلیل اللہ موجود ہیں, ذبیح اللہ موجود ہیں, روح اللہ موجود ہیں. فرشتوں کے سردار نے محبوب کا بازو مبارک پکڑا, مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. محبوب آپ امام ہوں گے, آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے. نوح علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے. خلیل اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے. ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے, آپ امام ہوں گے. انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے. کہنے والے نے کہا جتے ہو گئے محمد اے ہو نہیں سکتا, وہ یکے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا گیا. خالق نے جنت میں داخل کر دیا. دو مقام دکھائے, ایک مقام وسیلہ, ایک مقام معمول. محبوب یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے, یہ مقام معمول بھی تیرے لیے. آج نماز موڑ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں. جو میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے, ارے بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے. میں کس کی شان کو بیان کرنے آیا ہوں, اور جس کے اوپر درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی. میں کس کی شان کو بیان کرنے آج خالد بن ولید مرکز میں آیا ہوں, اور جس کے اشارے سے درخت کی شاخیں درختوں سے الگ ہو کے محبوب کے پاس آ جایا کرتی تھی. میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں, جس محبوب کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا. میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں, اور جس کی نبوت کی گواہی پہ بھیڑیے نے دی تھی. مسند احمد میں صحیح روایت موجود ہے, ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا, بھیڑیا آیا
بکری چھین کے لے گیا، اس نے پیچھا کیا، پتھر برسائے، بکری چھڑا لی، بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے خالق کی طرف سے منہ میں رزق آیا تھا تو نے چھین لیا۔ یہ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج بھیڑیا بول رہا ہے، پھر بھیڑیے نے شان مصطفیٰ کو بیان کیا۔ روایت کی سند بھی صحیح ہے، مسند احمد کہتا ہے سن یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے سرزمین عرب میں ایک شخص آیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جا اس کا کلمہ پڑھ لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیری نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا۔ محبوب تیری شان کے کیا کہنے، تیرے بارے میں عرش والے نے کہہ دیا، قرآن کے پاروں میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو تیرے رب نے بلند کر دیا۔ محبوب تورات میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، زبور میں ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ذکر ہوگا، تیری والدہ آمنہ کے خواب میں تیرا ذکر ہوگا۔ حضرات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کے چپے چپے پہ تیرا ذکر ہوگا، اذان میں ذکر ہوگا، تکبیر میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قبر میں ذکر ہوگا۔ منکر نکیر آ گئے، میت کو بٹھا دیا، من ربوں کا من نبیوں۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے۔ آؤ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں گردش کرنے لگی، کملی والے آقا کی شان کو سناؤں۔ ابو ذر غفاری آئے، مشکات باب فضائل سید المرسلین، آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر مکے میں تھا، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا، دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں؟ دوسرے نے بتایا یہی خاتم النبیین ہیں، حبیب کبریا ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ لوگوں پھر ترازو لگ گیا، میری آقا کا 2 کے ساتھ وزن ہوا، باری نکلے، 10 کے ساتھ وزن ہوا، باری نکلے، 100 کے ساتھ وزن ہوا، باری نکلے، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، باری نکلے، 2000 کے ساتھ وزن ہوا، باری نکلے۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں مالک کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے، مخلوق میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، مجھے کہنے دو ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، ایک پلڑے میں خلیل اللہ ہوں، ذبیح اللہ ہوں، روح اللہ ہوں، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال ہوں، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے۔ میں الحال غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، ٹاپ آف لسٹ نام میرے آقا کا لکھتا ہے۔ ارے جس کے بارے میں کوئی بولا مائیں جلتی ایسے بچے خال خال، کوئی بولا ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، کوئی بولا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سیب چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اور لوگوں علامہ اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔
سعیدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سعیدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا دے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ یزدانی رحمت اللہ علیہ بولے میں منوار دیواں، میں کنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں کنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیویاں بات مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی تو میں پگوار دیواں۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، تیری بلندیوں کے کیا کہنے، تیری رفتوں کے کیا کہنے، تیری نبوت کی بات آئی، رب نے محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیرے ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیرے سینے کی بات آئی، علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری عالمگیر رسالت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری ختم نبوت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری تہجد کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری اخلاق کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری امانت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری دیانت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیرے زمانے کی بات آئی، والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری بیویوں کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا تیری بیٹیوں کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آج نواز گوٹ کی مسجد میں شان مصطفیٰ پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، اور دنیا میں اربوں انسان ہیں، جب پسینہ آتا ہے ہر انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، سید الکونین کے پسینے سے خوشبو۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیری بلندیوں کے کیا کہنے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک دن میں نے ظہر کی نماز محبوب کے پیچھے پڑھی، آپ نماز پڑھ کے باہر چل دیے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ارے سرکار دو عالم نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ ایک اور بات یاد آ گئی، تورات کو بھی رب نے نازل کیا، انجیل کو بھی رب نے نازل کیا، ارے تورات کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو جو قرآن دیا قیامت تک نہیں بدلے گا۔ ارے کسی کہنے والے نے عقیدت میں کہہ دیا، آقا کو خراج تحسین پیش کر دیا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، ظہر کی نماز پڑھائی محبوب نے، میں پیچھے چل دیا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، آقا نے ایک ایک بچے کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، اپنے برکت والے ہاتھ بچوں کے چہرے پہ پھیرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش میں ہوئی کاش آقا آج مجھے بھی اٹھا لیتے، سینے سے لگا لیتے، لوگوں سرکار تو عالم آگے بڑھے، مجھے علم نشرہ والے سینے سے لگا لیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ والے ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیے، لوگوں میں اس کے بعد جب تک کائنات میں زندہ رہا ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی، جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے آج میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے بارے میں جبرائیل امین بولے، میں مشرق و مغرب و شمال و جنوب گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا دیکھا نہیں، جبرائیل کے بعد حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ کوئی کیسے دیکھے، رب نے ایسا کائنات میں پیدا کیا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا
آقا تیری شان کے کیا کہنے. رب نے آدم علیہ السلام سے جب خطاب کیا انداز مالک کا کیا ہے. یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم اس جنت میں رہو، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح کی نام تیرا بیٹا ضرور ہے تیری آل میں سے، اس کے عمل اچھے نہیں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. آدم علیہ السلام سے رب نے خطاب کیا یا آدم کہہ کے کیا. نوح علیہ السلام سے خطاب کیا یا نوح کہہ کے کیا. ارے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے رب مخاطب ہوئے یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب ہوئے. موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے یا موسیٰ کہہ کے مخاطب ہوئے. ارے جب آمنہ کے لاغ کی باری آئی میرے اور تیرے رب نے انداز بدل دیا. کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں. ارے قرآن پورا پڑھ لو. رب نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، خلیل اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، ذبیح اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. اگر قسم اٹھائی لعمرک کا محبوب تیری عمر کی قسم، جب ماں کا دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، صفا پہاڑی پہ ملبرف بن کے کھڑے تھے اس وقت کی قسم، بدر میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، احد میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اس وقت کی قسم، غار میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم. محبوب تیرے ایک ایک منٹ کی قسم، ایک ایک سیکنڈ کی قسم، ایک ایک سانس لعمرک لعمرک. ارے آج میں ایک اور بات عقیدت میں کر جاؤں. مکہ کی لوگوں بڑی شان ہے. مکہ میں کیا ہے؟ بیت اللہ. ایک نماز پڑھی جائے کتنے کا ثواب ملتا ہے؟ لیکن رب نے مکہ کی قسمیں ربا اس لیے اٹھائی بیت اللہ ہے. فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے، تو نے جنت سے بھیجا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں. ربا یہ خالد بن ولید میں آنے والے پوچھنا چاہتے ہیں یہ تیرے محبوب کے دیوانے اور پروانے ہیں. ربا کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں زمزم تو پانی ہے پیا جائے شفا ملتی ہے اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھائی. نہیں نہیں صفا مروہ ہے سائی کی جائے گناہ مٹتے ہیں اس لیے قسمیں اٹھائی. نہیں نہیں فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی. بیت اللہ ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی. حجر اسود ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی. صفا مروہ ہے. ربا خالد بن ولید میں آنے وقت کو بتا دے تو نے مکہ کا تذکرہ قرآن کس لیے بنا دیا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں. میں نے ذکر قرآن بنا. آقا تیری شان کے کیا کہنے. فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں نبیوں پہ فضیلت دی. اوتی تو جوامع الکلم لے کے آیا. نصرت بالرعب، دشمن پہ رعب ڈال دیا. احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال کر دیا. ارسلت الی الخلق کافہ، کائنات کا نبی بنا کے بھیجا. ختم بی النبیون، ختم نبوت کا تاج سجایا. اوتیت الشفاعۃ، شفاعت کی بلندیوں پہ فائز کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے ہر نبی کے لیے ایک سپیشل دعا ہوتی ہے. ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی. میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بچا لی. لوگوں قیامت کا دن ہوگا سورج کہاں ہوگا؟ خطیب بلا سکتا ہے. دن کا توڑا جائے ثواب جائے خطیب لوگوں کو بلا سکتا ہے. اللہ نے کھڑا کر کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے. سورج کہاں ہوگا؟
सवा नेज़े वाली बात किसी सही सनद से साबित नहीं। सूरज 1 मील या सवा मील के फासले पे होगा। हजरात में बात कर रहा हूँ, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, बाबा जी अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, सिफारिश कर दो। हिम्मत नहीं तुम्हारी सिफारिश के लिए जाऊं। रब ने पूछ लिया सिफारिश ही बन के आए, जब दो दरख्त के करीब क्यों गए? नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा तुम्हारी सिफारिश के लिए जाऊं। मौला ने पूछ लिया बेटे के लिए दुआ से मना किया था, दुआ क्यों की थी? खलीलुल्लाह ज़बीउल्लाह सब जवाब दे देंगे। आका के पास आएंगे, आना लहा मैं मोहम्मद आज तुम्हें सीधे से लगाऊंगा, तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोगों हदीस पाक भी है, एक दफा आका ने उम्मत की बख्शिश के लिए इतनी दुआएं की, सरकार दो आलम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। मेरा रब जो पत्ता जमीन पे नहीं गिरा, रब के इल्म में है खुदा दरख्त का फला पत्ता गिर जाएगा, जो मैंने और आपने नहीं सोचा रब के इल्म में। इतना इल्म होने के बावजूद आसमान से जिब्राइल को जमीन की तरफ फेंक दिया। मेरे महबूब से पूछ क्या रो क्यों रहे? रब को तो पता है लाडले रसूल से मोहब्बत के अंदाज है। आ गए मालिक पूछ रहे रोते क्यों? फरमाया उम्मत के घर में रोना। पर क्या फरमाया रब ने? या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन फकुल इन्ना सनुर्ज़िका फी उम्मतिका वला नसूका वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। रोते क्यों हो? क़यामत वाले दिन महबूब तुझे राजी कर दूंगा। आप उठेंगे मालिक की बारगाह में, पेशानी को झुका देंगे, अर्श वाला फरमाएगा इरफा राज़िक सर उठा सर कूदा, तू मांगता जा मैं देता जाऊं। रब्बे उम्मती पे उम्मती, ये शान है मेरे आका की। आका से मोहब्बत का मियार भी रब ने दिया। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। माँ बाप से, कायनात से, अपनी जान से, मेरे आका से बढ़ के ज्यादा प्यार करो। अरे इसी प्यार का जिक्र उर्वा बिन मसूद सखी ने किया हुदैबिया के मौके पे, जब मुशरिकीन के सफीर बन के आए थे। सहाबा का प्यार देखा, निगाहें उठा के अदब की वजह से सरकारे तो आलम के चेहरे की तरफ नहीं देखते। कोई बाल गिरता है उठा लेते हैं, वुजू का पानी आपस में तकसीम करते हैं। वापस गए और मक्का के वडेरों सुन लो, आपने मुझे कैसर और किस्रा के दरबार में भी भेजा था, मैं निजाशी के पास भी गया था, मैंने वो प्यार करते नहीं देखा जो आमना के लाल के यारों को देखा है। वो निगाहें उठा के अदब की वजह से महबूब के चेहरे की तरफ नहीं देखते, ऊंची आवाज में नहीं बोलते। कोई बाल गिरता उठा लेते हैं और कहे उर्वा सखी कुरैशान जाके मैं शाहद शाही दरबार लिखा, पर दुनिया में चलती मिसाली नहीं मिलती जिवे मैं मोहम्मद यार लिखा। वुजू कतरे गिरते ते 5 बज के चावल मोहब्बत की मध्यान सारा में। लोग आओ आखिरी बातें करके बात समेट दूं। हमारा रज़ी अल्लाह ताला खून में लथपथ पड़े हैं, आका पास से गुजरे और मेरे प्यारे हमारा तेरा क्या हाल है? जख्मी हालत में अपना सर सैयदुल कौनैन के कदमों पर रख दिया। अल्लाह के हबीब की ख्वाहिश है आपके कदमों में रूह परवाज कर जाए। शायर बोला गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी रूह है, निकल जाए जहाँ तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हजरत यही आरज़ू। और आखिरी बात, जंगे उहद की वो खातून जिसका बाप मैदान में कट गया, बेटे कट गए, भाई शहादत पा गए, शैतान ने गलत बात फैला दी, सैयदुल कौनैन को शहीद कर दिया गया। मदीने में कोहराम क़यामत का मंजर, एक सहाबिया बूढ़ी खातून एक चौक में खड़ी होकर गुजरने वालों से पूछती है मुझे इतना बताओ मैं चैन हूँ, सरकारे तो आलम का क्या हाल है? किसी ने कहा तेरा बाप शहादत पा गया, किसी ने कहा तेरे बेटे कट गए, किसी ने कहा तेरे भाई कट गए। कहती है आज मुझे बाप का नहीं बेटे
بتایا گیا محبوب زندہ ہیں، شیطان نے غلط بات پھیلا دی ہے، عورتیں بھی آج کے خطبے بھی موجود ہیں، صحابیہ کی بات میری بہنوں سنو، کہا باپ کا نہیں بیٹوں کا نہیں، سید الکونین کا کیا حال ہے، اس کو کہاں بتایا زندہ ہے آقا، کہا مجھے سرکار دو عالم کا آج چہرہ دکھا دو، وہاں پہنچایا گیا جہاں میرے آقا تشریف فرما تھے۔ جب اس کی نظر اس چہرے پہ پڑی جو آسمان کی جانب اٹھے، ربا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، سید الملائکہ آئے، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیرے اٹھے چہرے کی راہ رکھ کے تیرے رب نے قبلہ بدل دیا۔ آج اس چہرے پہ نظر پڑی اور جس کے ایک یہودی کی نظر پڑی وہ بولا لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، دنیا والوں ایسے چہرے والا خوبصورت انسان کائنات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جس کے بارے میں وہ سفیان حالت کفر میں کہا کرتے تھے مجھے یہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اور جس کے بارے میں ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں، یہ صادق و امین نوجوان ہے، مجھے ان کی دعوت سے اختلاف ہے۔ ارے جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا چودھری کا چاند چمک رہا تھا، کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ایک شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھایا مدینے والے کا چہرہ تھا۔ ارے جب بتایا گیا محبوب زندہ ہے، شاعر نے نقشہ کھینچا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بلکہ استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیغام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، عورت ماں کی شکل میں آ گئی، فرمایا قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی شکل میں آ گئی، تیرا دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، پیار کر محبت کر، عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی تو انگلیاں اٹھا کے فرمایا جو تربیت کرے گا جنت میں یوں ایک ساتھ، کہاں مجھ کو دکھا دو صورت کالی کملی والے کی، میری ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فقط نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ میری اب تسلی ہی تسلی ہے۔ میرا خطاب تو اردو میں ہوتا ہے لیکن میں مشکل لفظ بولنے سے گریز کرتا ہوں، کوئی بندہ بور نہ ہوئے، ایسا نہ ہو، آسان الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ جس کا باپ شہید، بیٹے بھائی سید الکونین کا چہرہ دیکھا، کل مصیبت بعدک جلد، جن کی شان کے بارے میں آخری بات کر کے بات ختم کروں، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نیگے بانوں میں، دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنی بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ آخری بات کر کے بات سمیٹوں، یہ مسجد رب کا گھر ہے، اللہ اکبر، مسجدیں بنانا، نبیوں مسجدوں کا نظام چلانا یہ نبیوں کا مشن ہے۔ آخری بات، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی ایک کنجوس، کنجوس سے نہ رب محبت کرتا ہے، نہ انبیاء محبت کرتے ہیں، نہ آقا محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کنجوس سے اس کی بیوی جس کے ساتھ نکاح ہوا مر جائے کہتی اوترا مغرورت تھا، بچے پیار نہیں کرتے، سخی سے رب بھی پیار کرتا ہے، آقا بھی پیار کرتے ہیں، اور سنو کنجوس کا نام مٹ جاتا ہے، سخی کا نام۔ آخری واقعہ سنا کے آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدی بن حاتم بیٹھے، ایک عورت آئی کلو شکر دے دو، مطلب بعد آپ کو بخاری یہ کتنے لکھیا، بخاری دیئے روایت کا میں سنا لیا نے، نصیحت واسطے واقعہ بھی سنایا جا سکتا، حدیث نہیں۔ اللہ اکبر، ایک عورت آئی کلو شکر دے دو، ایک بوری پوری سواری پہ لاد کے دے دی، اس کے گھر چھوڑاؤ، کہا کلو کا سوال تھا، بوری دے دی، فرمایا تو نے
نے رب کے نام پہ مانگا، جب رب کو دیا جائے اپنی اوقات سے۔ حکیم صاحب بتا رہے تھے میرا اس علاقے سے لوگوں سے پرانا تعلق ہے، میں نے زندگی کا عرصہ یہاں گزارا ہے، یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ڈاکٹر عمران، حکیم صاحب، دیگر احباب، حتیٰ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرما رہے تھے کہ 70,000 سیلن کا قرض ہے، مجھے آج ایک بات بتاؤ، کیا آج رب کے نام پہ اپنی اوقات سے بڑھ کے دینا، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے 10 20 50 نہیں، کیا تم آج رب کے نام پہ اپنی اوقات سے بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہو؟ اور جو کم بیٹھ جاؤ جو کم از کم 1,000 آج رب کو دے گا، دایاں برکت والا ہاتھ اوپر کرے، اوپر کرو اوپر کرو اوپر کرو، 1,000 جو رب کو دے گا، رب کے نام پہ، یا جن کی جیب میں 1000 ہے نا، ایمان ہے کہ اللہ دیں گے، اللہ کو اللہ دے گا، جس کا ایمان ہے جیب میں 1000 ہے، دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کیجیے، اوپر کرو صحیح طرح اوپر، جو باہر مجمع ہے وہ بھی اوپر کرے، اور پھر سارے بندے رب کے نام پہ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں، میں دوسرا خطبہ بعد میں دوں گا، آگے جمع کروں، پورا مجمع کھڑا ہو جائے رب کے نام پہ۔ آپ کو رب سے محبت ہے، کوئی بندہ نیچے نہ بیٹھے، رب کے نام پہ کھڑے ہو جائیں سارے، ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں جو سیر میں بیٹھے ہیں، اور کسی کو نہ دے، کھڑے ہو جائیں کوئی ایک بندہ، اور میں نے یہ رب کے گھر کے لیے جھولی پھیلا دی ہے، آگے بڑھتے جائیں، یا اس میں ڈالتے جائیں، آگے بڑھو، کسی کو نہ دو۔ جو سیر میں لوگ موجود ہیں وہ بھی یہاں پہ جمع کروائیں، اٹھیں، جلدی کریں بھائی، جلدی کریں، جلدی آگے بڑھیں بھائی، بڑھتے چلے آئیں۔ جو سیر میں موجود ہیں رب کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی چل کے آگے آئیں، سیر میں جو بھائی ہیں آگے چل کے آئیں، جلدی آئیں، ماشاءاللہ، چل کے آئیں، جلدی آئیں۔ اور ایک میری بہن کھڑی ہو جائے، رسول اللہ کے دور میں عورتیں اپنے زیور اتار کے دے دیا کرتی تھی، دے دے رب کو، جو سیر میں کھڑے ہیں وہ نہیں چل رہے، رب کی محبت کرنے والے اٹھ جائیں، چلے آگے بڑھے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ جو سین میں بھائی ایک بندہ باہر چلے جائے، جو اندر نہیں آ رہے وہ ماشاءاللہ باہر جمع کروا دیں۔ حکیم عبد المجید صاحب آپ فوراً باہر چلے جائیں، حکیم صاحب فوراً باہر چلے جائیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت ڈالے۔ جس کے پاس 5 10 100 50 جو ہے آج وہ رب کو دے دے، ماشاءاللہ۔ اٹھے بھائی، کوئی بندہ ایسا تو نہیں کہ جس کی جیب میں 10 روپے بھی ہوں اس نے اللہ کو نہ دیا ہو، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جیب میں 10 روپے ہیں وہ رب کو نہ دے۔ جلدی کریں ماشاءاللہ، پھر تیسرا خطبہ بھی دے، ادھر ڈال دے بھائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ایک بہن بھی اکٹھی کر لے۔